بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ کائنات کا جو بھی انسان ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تجسس، کوئی تلاش، کوئی جستجو موجود ہوتی ہے، اور انسان کی یہ فطرت میں ہمیشہ یہ بات داخل ہے کہ بے شمار حلال چیزوں میں سے اس کے سامنے پیش کی جائیں وہ ان کو استعمال کرتا ہے، لیکن انہی حلال چیزوں میں سے اگر ایک کسی چیز کو ممنوع قرار دیا جائے تو وہ ساری حلال چیزوں کو چھوڑ کر اس ممنوع چیز کے پیچھے پڑ جائے گا کہ اس کو کیوں منع کیا گیا ہے، اس کے اندر جھانک کر تو دیکھیے کیا ہے۔ بعض معاملات کائنات کے اندر ایسے ہی ہیں، جس طرح کسی خفیہ چیز کی معلومات حاصل کرنا، لوگوں کے دلوں کے خفیہ حالات پڑھنا، لوگوں کے دماغوں کو پڑھنا، کائنات کے اندر خفیہ چیزوں کی جستجو اور آرزو میں سرگرداں رہنا کو ممنوع نہیں ہے۔ تدبر کرنا، تفکر کرنا، تذکر کرنا، یاد کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن کچھ اصول اور قواعد کی بنا پر ان چیزوں کو حاصل اگر کیا جائے نا تو ان کو پھر راز رکھا جائے، لوگوں کی ٹو اور تجسس میں نہیں جانا چاہیے، فلاں کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ یہ ایسے راز ہیں کہ ان رازوں کو اگر راز رکھا جائے تو پھر ان کے اندر اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی چیز کے 7 مراتب ہیں، 20 ہیں، 70 ہیں، 100 ہیں، درجہ بدرجہ اوپر چلتے جائیں اور ہر درجے کی معلومات اور خفیہ چیزیں آپ کے اوپر کھلتی جائیں اور آپ ان کو لوگوں کے اوپر بیان کرتے جائیں، جو اہل ہے یا نااہل ہے سب کے اوپر، تو پھر آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ وہ جو انوار و تجلیات کی بارش ہے، وہ جو امانتیں، وہ جو راز و اسرار جو آپ کو دیے جا رہے ہیں نا، لگتا ہے کہ آپ ان کے اہل نہیں ہیں، وہیں آپ رک جائیں گے۔ اس لیے اس راز کو راز رکھ کے اوپر چلتے جائیں، ساری راز کی باتیں آپ کے اوپر یہاں کی جائیں گی، اور اس کے لیے باطن کا پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں کے حالات معلوم کریں، آپ کو منع کوئی نہیں کرتا، لیکن ان کو لوگوں کے اندر نشر نہ کریں، پھیلائیں۔ ایک ایسا عمل آپ اس کو اگر اپنا لیں، کر لیں، کامیاب ہو جائیں، آپ کے پاس اگر تعلیم کچھ بھی نہ ہو، نہ اردو، عربی، فارسی، انگلش، میتھ، کوئی بھی آپ کے پاس تعلیم نہ ہو، لیکن آپ نے اس راز کو اپنے باطن کی صفائی اور دل کو مجلہ کرنے کے بعد اگر حاصل کر لیا تو بڑے بڑے سائنسدان آپ کے سامنے زانو تلمس پھیلا کے بیٹھیں گے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ آزما کے دیکھیے۔ بڑے بڑے سائنسدان جو بنے نا، آپ یہ سمجھے، میں کسی کو کیا جابر بن حیان کو دیکھیں، اس نے جو کچھ سیکھا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور انہوں نے کون سی یونیورسٹی سے جا کر حاصل کیا، کون سی اکیڈمی سے، کون سے کالج سے، اسکول سے حاصل کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ عطائے محدود نہیں، لامحدود ہے۔ آپ ایک کاپی لے لیں جس کے اوپر خانے بنے ہوتے ہیں، وہ جیوگراف پیپر لے لیں جس کے اندر گول دائرے سے لگے ہوتے ہیں، چکور ہوتے ہیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ آپ ایسی ایک کاپی لے لیں یا خود بنا لیں، چھوٹے چھوٹے خانے ہوں، جس طرح بچوں کے ٹیبل کی کاپی ہوتی ہے ایسے لے لیں چھوٹے خانے۔ پھر آپ مختلف کلرز لے لیں، جو 7 مشہور کلر ہیں وہ لے لیں، 3 لے لیں، 5 لے لیں، پورے 7 لیں۔ بالکل ہر طرح کی تنہائی میں بیٹھ کر، نہ موبائل ہو، نہ باہر کا شور شراب ہو، نہ ہی کسی کی آہٹ ہو، اور نہ ہی آپ کے گھر کے اس کمرے میں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی قسم کی ایسی شور یا
وہ دل کو تنگ کرنے والی کیفیت نہ ہو۔ آپ پنسل لے لیں اور ان خانوں کو گول دائرے میں آپ ٹک کرتے جائیں، دائرہ بالکل گول ہو۔ کسی بھی کلر سے شروع کریں، مشہور کلر جو ہے نا ریڈ اور گرین کلر جو ہوتا ہے نا، یہ اندھیرے میں بھی دھند میں بھی نظر آتے ہیں۔ آپ ان کلرز کو پہلے استعمال کریں، بلو کو لے لیں، بلیک کو لے لیں، یعنی 7 کلرز میں سے 3 کلر جو لے ہیں آپ نے بلو، گرین اور ریڈ کو پہلے استعمال کرنا ہے۔ ان خانوں کو آپ گول دائرے میں بھرتے جائیں، بالکل گولائی میں ہوں، کوئی کسی کا سینگ پوچھل وغیرہ نہ نکلا ہوا ہو۔ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ کی نظر ان سے ہٹے نہ۔ آپ 40 دن، 80 دن، 120 دن آپ کی اندر کی روحانیت جتنی مضبوط ہوگی آپ اتنا جلدی کامیاب ہوں گے۔ بعض لوگ 120 دن یعنی 4 مہینے تک چلے جاتے ہیں۔ آپ ان دائروں کو کیا کریں، پر کرتے جائیں کلر سے۔ 40 دن ایک دائرہ، ایک کلر سے 40 دن جتنے وہ دائرے آپ کیا کر سکتے ہیں، پر کر سکتے ہیں۔ پھر اگلے 40 دن دوسرا کلر استعمال کریں، پھر اگلے 40 دن تیسرا کلر استعمال کریں۔ اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو مزید 7 کلر تک جائیں، 5 کلر تک جائیں، جہاں تک جا سکتے ہیں۔ آپ کے اندر کی جو توانائی ہے، وہ جو بند دریچے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، دل کے اور دماغ کے۔ اور جب اس میں آپ نے کامیابی حاصل کری نا، آپ یوں آنکھیں بند کر کے نا جس کو دیکھنا چاہیں، جس کو سننا چاہیں، جس کو سمجھنا چاہیں، جس کو ہدایت دینا چاہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ لوگ آپ کے سامنے آپ کریں، بھولی بسری باتیں کریں، آپ ان کو یاد دلائیں گے، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ امام سیرین جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اتنا کمال اور بصیرت اللہ نے ان کو دی تھی نا کہ بندہ خواب بیان کرتے کرتے اگر بھول جائے تو وہ اس سے آگے خواب سنانا خود شروع کر دیتے تھے۔ یہ میرے پاس کتاب پڑھ دی ہوئی ہے، تعبیر و رویا، میں ایسے نہیں، وہ کتاب میں جو لکھی ہوئی بات ہے وہ بتا رہا ہوں۔ حکمت و دانائی اور عقل مندی اللہ جس کو دے دے نا، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت و دانائی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ اور یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، کچھ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ لقمان حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت دی تھی نا کہ اگر کوئی 1000 بوری 100 بوری گندم کے دانے کی بری ہوئی ہے نا تو اس کے اندر ہر دانے سے ایک حکمت، ایک نتیجہ نکالتے تھے۔ کسی نے کتاب میں لکھا ہے نا کہ وہ پرانی امتوں کا وہ بندہ ایسے کر سکتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کا امت کا کوئی بندہ ایسا ہے؟ تو ایک بندے نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اتنی ہی بوریاں دانوں کی بھر کے دے جائیں، ہر دانے سے ایک مسئلہ نکالیں گے۔ محدث، فقیہ، مجدد ہونا بہت، یہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نہیں دیتا۔ تو اس لیے اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی توجہ کو، یکسوئی کو، ارتکاز کو، لوگ ایسے شمع جلا کے نا موم بتی کو اس کو دیکھتے ہیں، شیشے کے اوپر نظر ٹکا کے دیکھتے ہیں، کوئی دانہ رکھ کے دیتے ہیں، کوئی کالا نقطہ ڈاٹ لگا کے دیتے ہیں، پھیلتا جاتا ہے۔ اور میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا، آپ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے نا تو لفظ اللہ لکھیں، اس اللہ کے الف کے اوپر غور کریں، وہ بڑھتا جائے گا، جو آپ کا خیال ہوگا، سوچ ہوگی، بڑھتا جائے گا۔ اگر آپ کہیں کہ وہ مٹتا جائے پھر للہ رہ جائے گا۔ پھر لام کو دیکھیں، لام کو بھی ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں، چلے میں، سال میں وہ لام مٹ جائے گا، لہو رہ جائے گا۔ پھر اس کے آگے اس لام کو پھر ہے ہو رہ جائے گا۔ وہ بھی بے شمار طریقے ہیں اگر کام لینا چاہیں تو، اگر نہیں تو لوگوں کے تجسس میں پڑھ کے پھر کرنا کیا ہے، لوگوں کے رازوں کو معلوم کر کے کرنا کیا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اتنا کمال دیا تھا نا کہ وہ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے، زبان کے جتنے بھی گناہ گر جاتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، اس کے آنکھوں میں، چہرے میں، ہاتھوں میں،
گویا کہ جن جن اعضاء پہ وضو کا پانی لگتا جاتا ہے ان سے گناہ گرتے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا نا، دیکھا امام ابو حنیفہ اپنے آنکھوں سے گناہوں کے گرتے ہوئے، اسی وقت اللہ سے توبہ کی، یا اللہ اس نعمت کو اس سے مجھ سے چھین لے۔ وہ کیوں کہ لوگوں کے گناہ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ تو آج ہم ایک ہیں جو لوگوں کے تجسس میں پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اگر یہ فارمولہ حاصل کرنا ہے تو جو طریقہ بتایا ہے، آپ کاپی لے لیں، اس کے اوپر ڈاٹ لگاتے جائیں، نقطے لگاتے جائیں، ریڈ، بلو، گرین کلر میں، اور یہ 3 کلر میں جب کامیاب ہے باقی کلرز کو بھی لے لیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بلو کلر انسان کے ذہن میں سب سے زیادہ آتا ہے، ماتھے پہ تھوڑا سا ایسا آنکھیں بند کر کے نا تو ہر طرف بلو 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 نظر آتا ہے۔ جو بلیک ہے نا وہ سب سے آخر میں، یہ بھی نور کی ایک قسم ہے بلیک میں۔ کعبے کو دیکھیے، قرآن کے الفاظ کو دیکھیے، بلیک، بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ آپ جب تجربہ کریں گے، اپنے آپ کو کچھ بنانے کی کوشش کریں گے، ڈاکٹر آپ کے سامنے، حکیم آپ کے سامنے، طبیب آپ کے سامنے، دانشور آپ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں، پوچھیں گے یہ کون سا راز ہے، کون سی ڈگری ہے؟ یہ وہ ڈگری ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ ذوق رکھنے والوں کو، اپنے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اعتراض کی گنجائش نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ علم ہے، اس کو حاصل کریں۔ لوگ ٹیلی پیتھی بیٹھ کر حاصل کر لیتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کر بڑے بڑے دماغوں کو کیا کر لیتے ہیں، اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کو، ٹیکنالوجی کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان کا ایک یوٹیوبر ایسا تھا نا جس نے پوری دنیا کی یوٹیوب کو ہیک کر لیا تھا، بڑی مشہور بات ہے جی۔ فوق کل ذی علم علیم، بس اس بات کو یاد رکھنا، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، ہر سوچ کے اوپر ایک سوچ ہوتی ہے، ہر بزرگ کے اوپر ایک بڑا بزرگ ہوتا ہے، ہر ذات کے اوپر ایک بڑی ذات ہوتی ہے، اور اللہ ایک ایسی ذات ہے اس سے بڑی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔